السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصح صلاة مطلقا ولو صلاة جنازة الا بها فرضا ولو صلاة جنازة الا بها فرضا او واجبا او سنة او نفلا واذا نوى قطعها لا يخرج عنها الا بمناف الى آخر العبارہ۔ صاحب کتاب نے ما قبل میں ایک ضابطہ بتایا تھا کہ تمام تر عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے۔ عبادات مقصودہ میں اہم العبادات وہ نماز ہے، اس لیے صاحب کتاب اب اس ضابطے کے مطابق نماز سے متعلق کچھ جزئیات پیش کر رہے ہیں، اور یہ بتائیں گے کہ نماز کے ان مسائل میں نیت شرط ہے، لہذا اگر نیت نہ کی جائے تو ایسی صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ضابطہ وہی یاد رکھیے کہ تمام تر عبادات مقصودہ میں بالاجماع نیت شرط ہے۔ لہذا جب ضابطہ یہ بن گیا تو اب اس پر تفریع کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فلا تصح صلاۃ مطلقا ولو صلاۃ جنازۃ، مطلقاً کوئی بھی نماز، صلاۃ النکرہ ہے، تحت نفی ہے، اس لیے عموم کا افادہ کرے گا، اور اسی عموم کو صاحب کتاب آگے بیان بھی فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نماز مطلقاً، اسی عموم کو مطلقاً سے بھی اور تعبیر کر دیا، تاکید ہے یہ، کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی مطلقاً۔ ولو صلاۃ جنازۃ، اب کوئی بھی نماز ہو، چاہے نماز جنازہ ہو یا کوئی فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، کامل نماز ہو یا ناقص نماز ہو، کوئی بھی نماز علی الاطلاق صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ نیت نہ کی جائے۔ ولو صلاۃ جنازۃ، خواہ نماز جنازہ ہو، الا بہا، مگر نیت کے ذریعے ہی سے، یعنی نیت ہی سے صحیح ہوگی۔ فرضاً او واجباً او سنتاً او نفلاً، فرض ہو نماز یا واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، مطلقاً بغیر نیت کے کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ضابطہ یہی بن گیا کہ تمام تر عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے بالاجماع۔ یاد رکھیے، عبادات کے انعقاد کے لیے، عبادات مقصودہ کے انعقاد کے لیے نیت شرط ہے، لہذا جب تک آدمی کسی بھی نماز کی نیت نہیں کرے گا اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو میں نے بتایا کہ انعقاد صلاۃ کے لیے نیت شرط ہے، نہ کہ قطع صلاۃ کے لیے۔ لہذا اگر کسی شخص نے قطع صلاۃ کی نیت کر لی تو صرف نیت کرنے سے وہ نماز سے خارج نہیں ہوگا،
جب تک کہ کوئی منافی صلات کام نہ پایا جائے۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِذَا نَوَى قَطْعَهَا، اگر کسی شخص نے نماز کے قطع اور ختم کرنے کی نیت کی، نوا ینوی نیت کرنا، نماز کو ختم کرنے کی نیت کر لی، لا یخرج عنہا الا بمنافق، تو نماز سے نہیں نکلے گا مگر کسی ایسے منافی کے ذریعے سے جو منافی صلات ہو۔ بہرحال بتانے یہ مقصد ہے کہ صرف نیت کر لینے سے، نماز کو قطع کرنے کی نیت کر لینے سے نماز سے خارج نہیں ہوگا۔ وَلَوْ نَوَى الْانْتِقَالَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، ایسی ایک مسئلہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھ رہا تھا اور ایک نماز سے دوسرے نماز کی طرف منتقل ہونے کی کوئی نیت کرتا ہے، تو اس کا انتقال کب صحیح ہوگا ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف؟ مثلا فرض نماز پڑھ رہا تھا، نفل کی طرف منتقل ہونا چاہ رہا ہے، نفل پڑھ رہا تھا، فرض کی طرف منتقل ہونا چاہ رہا ہے، ظہر پڑھ رہا تھا، عصر کی طرف منتقل ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کی اگر نیت کرتا ہے تو انتقال کب صحیح ہوگا اور کب انتقال صحیح نہیں ہوگا، اس کے بارے میں صاحب کتاب مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ خلاصہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ پہلی چیز تو یہ شرط ہے کہ جس نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہو رہا ہے وہ دوسری نماز ذات کے اعتبار سے یا صفت کے اعتبار سے پہلی نماز کا غیر ہو۔ اگر صلاۃ اولا اور صلاۃ ثانیہ دونوں ایک ہی ہیں تو انتقال صحیح نہیں ہوگا، لہذا پہلی نماز اور دوسری نماز ذات کے اعتبار سے یا صفت کے اعتبار سے الگ الگ ہوں تو ایسی صورت میں انتقال صحیح ہوگا، یہ شرط اول ہے۔ ایسے ہی دوسری شرط یہ ہے کہ دوسری نماز جس کی طرف انتقال کر رہا ہے اس کا آغاز تکبیر سے کرے، اللہ اکبر کہہ کے اس کی شروعات کرے۔ یہ دونوں شرطیں اگر پائی جائیں گی تب تو انتقال صحیح ہوگا، اور اگر ان دونوں شرطوں میں سے ایک بھی مفقود ہوئی تو انتقال صحیح نہیں ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَوْ نَوَى الْانْتِقَالَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، اگر کسی نے نماز سے دوسری نماز کی طرف انتقال کی نیت کی تو یہ صرف نیت کر لینے سے انتقال نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ فَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى، تو دو شرطیں بتانے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر دوسری نماز پہلی نماز کا غیر ہے، وَشَرَعَ بِالتَّكْبِيرِ، اور اس دوسری نماز کا آغاز اس نے تکبیر سے کیا، سارا منتقلاً، تو وہ منتقل ہوگا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ منتقل نہیں ہوگا۔ تو چونکہ یہاں پر بھی یہی مسئلہ بتانا تھا کہ انتقال کی نیت کر لینے سے صرف منتقل نہیں ہوتا ہے، یہاں پر یہ ہے کہ دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ بہرحال ضابطہ وہ تھا کہ تمام تر عبادات مقصودہ میں نیت بالاجماع شرط ہے۔ اسی ضابطے کے پیش نظر یہ حکم بیان کر دیا کہ کوئی بھی نماز بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگی۔ ایک یہ جزیہ بیان کر دیا اسی ضابطے پر، وہ ضابطہ یہاں پر منطبق ہوا، اور آگے ایک اور ذکر کر رہے ہیں مسئلہ، فرماتے ہیں وَلَا يَصِحُّ الْاقْتِدَاءُ بِإِمَامٍ إِلَّا بِالنِّيَّةِ۔ مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک
آدمی جو کہ کسی امام کی اقتدا کرنا چاہتا ہے تو اس مقتدی کی اقتدا کے لیے ضروری ہے کہ یہ نیت کرے، اس کے لیے نیت شرط ہے، تبھی اس کی اقتدا صحیح ہوگی۔ ہاں اگر امام امامت کرتا ہے تو امام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مقتدی کی امامت کرنے کی نیت کرے۔ امامت کرنے کی نیت کرنا امام کے لیے صحیح شرط نہیں ہے، لیکن مقتدی کے لیے اقتدا کی نیت کر لینا یہ شرط ہے۔ اقتدا کی نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقتدی اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ مربوط کر رہا ہے۔ ربط صلاۃ المقتدی بصلاۃ امامی، مقتدی کی اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ مربوط کر لینے کا ارادہ کر لینا، مربوط کر دینا، یہ اقتدا ہے، اور اس اقتدا کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر دو مسئلے ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ مقتدی امام کی اقتدا کی نیت کرے، نیت کے بغیر اس کی اقتدا درست نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ امام مقتدی کی امامت کی نیت کرے، یہ امام کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر امام نے امامت کی نیت نہیں بھی کی تب بھی امامت صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اقتدا بغیر نیت کے صحیح نہیں اور امامت بغیر نیت کے صحیح؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دھیان سے سنیے گا میری بات۔ آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو امام کی نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز کا بھی فساد لازم ہے۔ امام کی نماز اگر فاسد ہو جائے تو اس کی نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز کا فساد لازم، لہذا مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے تو امام کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ یہی فساد کو صحیح سے سمجھنا ہے، اور اس مسئلے کا مدار اسی پر ہے۔ امام کی نماز فاسد ہونے سے مقتدی کی نماز فاسد ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی کی نماز یہ امام کی نماز سے مربوط ہے، اسی کا نام اقتدا ہے۔ اگر یہ ربط نہ ہوتا، مقتدی کی نماز امام کی نماز سے مربوط نہ ہوتی، تو ایسی صورت میں امام کی نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز کا فساد نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ اقتدا نام ہی ربط کا ہے، کہ مقتدی اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ مربوط کر دے، اور اس جو ربط ہے اس ربط کو مضبوط اور لازم کرنے کے لیے، اس کا التزام کرنے کے لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ نیت ضروری ہے۔ نیت اس ربط کو مضبوط کرے گی۔ بھائی ظاہر بات ہے کہ اپنی نماز کو دوسری کی نماز کے ساتھ مربوط کر رہا ہے تو وہاں پر قصد اور ارادہ تو پا ہی لیا گیا، تو یہ ربط کرنا ہی در حقیقت نیت ہے۔ تو اس ربط کرنے کی بنا پر امام کی نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز کا فساد ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جب فساد لازم آ رہا ہے تو فساد کے لیے ہمارے علماء نے قرار دیا کہ یہاں پر ربط ہونا ضروری ہے، اور ربط ہونے ہی سے اس کی نیت ہو جائے گی، مربوط کرنے ہی سے نیت ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ کسی مقتدی کی اقتدا تبھی صحیح ہوگی جبکہ وہ امام کی اقتدا کی نیت کر لے، یعنی اپنی نماز کو اس کی نماز کے ساتھ جوڑنے کا قصد کر لے۔
اس کے برخلاف امام ہے تو امام مقتدی کی نماز کے فساد سے امام کی نماز کا فساد نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اپنی نماز کو مقتدی کی نماز کے ساتھ جوڑنے کا قصد نہیں کر رہا ہے. اس نے یہ قصد نہیں کیا، تبھی تو اس کا فساد اس کے فساد کی طرف متعدی نہیں ہوا، اس کے فساد سے اس کا فساد لازم نہیں آیا. یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ امام کے لیے امامت کی نیت کرنا یہ شرط نہیں ہے. تو مسئلہ چونکہ نیت ہی کا تھا، اس لیے صاحب کتاب نے اس مسئلے کو یہاں پر پیش کر دیا. فرمایا ولا یصح الاقتداء بامام، کسی امام کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی الا بنیت، مگر نیت کرنے سے. نیت کرے گا اقتداء کی تبھی اقتداء صحیح ہوگی. وتصح الامامۃ بدون نیتها، ہاں امامت صحیح ہو جائے گی امامت کی نیت کے بغیر. کیوں صحیح ہو جائے گی؟ وجہ میں نے آپ کو بتا دیے. خلاف للکرخی و ابی حفص الکبیر، امام کرخی اور امام ابو حفص کبیر کا اس میں اختلاف ہے. ان دونوں حضرات نے یہ کہا کہ جیسے اقتداء کے لیے نیت شرط ہے، ویسی امام کا امامت کی نیت کرنا بھی شرط ہے، تبھی امامت صحیح ہوگی. ان دونوں حضرات نے یہ کہا. لہذا ثمرہ اختلاف اس میں ظاہر ہوگا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اکیلا، اور دوسرا آدمی آیا، دوسرے آدمی نے اس کے پیچھے اقتداء کی نیت کر لی، اور امام کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے پیچھے کوئی مقتدی ہے. تو جمہور فقہا کے نزدیک اس شخص کی اقتداء صحیح ہو جائے گی اور نماز صحیح ہوگی، کیونکہ امام نے تو نیت امامت کی ہی نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مقتدی ہے. تو جمہور فقہا کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہوگی، امامت صحیح ہوگی، جماعت صحیح ہو جائے گی. لیکن امام کرخی اور امام ابو حفص کبیر کے نزدیک چونکہ امامت کی اس نے نیت نہیں کی، اس لیے ان حضرات کے نزدیک نہ اس کی اقتداء صحیح ہوگی، نہ امامت یعنی جماعت نہیں ہوگی. ثمرہ اختلاف یہاں پر ظاہر ہوگا. کما فی البنایا، جیسے کہ بنایا میں یہ مسئلہ موجود ہے. الا اذا صلی خلفہ نساء، ہاں ایک مسئلہ اس میں یہ آ گیا کہ مرد کی اقتداء کرے تب تو مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت ضروری ہے، لیکن امام کے لیے امامت کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے. لیکن اگر مرد امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں تو عورتیں نماز پڑھیں تو ایسی صورت میں عورتیں تو امام کی اقتداء کی نیت کریں کہ وہ تو اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ مربوط کریں. ایسے ہی امام کا بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ان عورتوں کی امامت کی نیت کرے. اگر اس نے ان عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کی تو ایسی صورت میں ان عورتوں کی امامت صحیح نہیں ہوگی. یہاں پر عورتیں اگر پیچھے نماز پڑھیں تو ایسی صورت میں امام کا ان کی امامت کی نیت کرنا بھی شرط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھی، عورتوں نے نماز پڑھی، فإن اقتداءہن بہ، تو عورتوں کا اس امام کی اقتداء کرنا بلا نیت الامام للامامہ، امام کی امامت کی نیت کے بغیر، غیر صحیح، صحیح نہیں ہے. مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ اب وجہ سمجھنا ہے کہ یہ عورتیں اگر نماز پڑھیں تو امام اگر ان کی امامت کی نیت نہیں کرے تو ان عورتوں کی اقتداء صحیح نہیں ہے اور امامت صحیح نہیں ہے. یہاں پر
امام کے لیے امامت کی نیت کرنا شرط کیوں قرار دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے، آپ نے مسئلہ ایک پڑھا ہوگا، وہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے۔ مسئلہ یہ پڑھا ہوگا کہ اگر ایک ہی نماز میں، چند شرائط ہیں لیکن میں ان شرائط کا یہاں پر ذکر نہیں کروں گا، تفصیل کے لیے آپ باہر شریعت وغیرہ کا مطالعہ کریے۔ ایک ہی نماز میں عورت مرد کے قریب کھڑی ہو گئی، محاذات مرأت ہوا، عورت کا مرد کے سامنے آنا یا قریب میں ہو جانا، نماز دونوں کی ایک ہے، دیگر شرائط بھی پائے جائیں، تو ایسی صورت میں مرد کی نماز اس عورت کے محاذات کی وجہ سے، قرب کی وجہ سے، سامنے آنے کی وجہ سے مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اس عورت، تو یہاں پر علت جو ہے وہ محاذات ہے، اور بعض علماء کے نزدیک عورت کے قریب ہونے کی بنا پر جو ایک فتنے کا احتمال اور اندیشہ ہے، وہ فتنے کا احتمال اور اندیشہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو وجہ ہے محاذات مرأت، عورت اگر مرد کے قریب ہے اور نماز بھی دونوں کی ایک ہے، دونوں نے ایک ہی نماز کا تحریمہ باندھا، دیگر اور بھی شرائط جو بھی فقہا نے ذکر کیے وہ بھی وہاں پر موجود ہے، تو ایسی صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ فساد کیوں ہوا؟ اس کی علت کیا ہے؟ ہمارے فقہا نے فرمایا محاذات مرأت، عورت کا قریب ہونا، پاس ہونا، سامنے ہونا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ محاذات مرأت کی وجہ سے مرد کی نماز فاسد ہو جا رہی ہے۔ اب وہ مرد چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، یا کوئی اور ہو، اگر محاذات مرأت کی بنا پر عورت کی نماز فاسد ہو جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی طرف سے مرد کی نماز فاسد ہو رہی ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مرد یعنی امام کی نماز کے فساد سے عورت کی نماز کا فساد ہو رہا تھا، عورت نہیں، سوری، وہ مقتدیوں کی نماز کا فساد ہو رہا تھا، تو اس کا مطلب مقتدیوں کی نماز اس سے مربوط ہے۔ تبھی وہاں پر کہا تھا کہ مقتدیوں کے لیے، جس کی نماز فاسد ہو رہی ہے، اس کے لیے نیت کرنا ضروری تھا، یہ کہا گیا تھا نا اس سے پہلے۔ اب یہاں پر محاذات مرأت کی بنا پر مرد کی نماز فاسد ہو رہی ہے، اور یہاں پر مرد ہے امام، تو اب ایسی صورت میں محاذات مرأت جو علت ہے، اس علت کے پیش نظر اس آدمی کی، اس امام کی نماز اگر فاسد ہو رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں امامت کے صحیح ہونے کے لیے یہاں پر بھی ہمارے فقہا نے فرمایا کہ ان عورتوں کی اقتداء کی نیت کرنا اس کے لیے شرط ہوگا۔ فرمایا فإن اقتداءہن، کیونکہ عورتوں کا بھی اس امام کی اقتداء کرنا، بلا نیت الامام للامامہ، امام کی امامت کی نیت کے بغیر، غیر و صحیح، یہ اقتداء کرنا صحیح نہیں ہے۔ عام نمازوں کا تو بالاتفاق یہی حکم ہے، لیکن صاحب کتاب فرماتے واستثنى بعضهم الجمعة والعیدین، بعض حضرات نے جمعہ اور عیدین کو مستثنی قرار دیا، یعنی جمعہ اور عیدین میں اگر عورتیں جماعت میں شریک ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں امام ان عورتوں کی نیت نہ کرے تب بھی امامت صحیح ہوگی، اور ان عورتوں کی اقتداء صحیح ہوگی۔ دیگر نمازوں میں تو اقتداء تبھی صحیح ہوگی جبکہ امام امامت کی نیت کرے، لیکن جمعہ اور عیدین میں بعض علماء نے یہ کہا کہ جمعہ اور عیدین میں اگر امام ان لوگوں کی امامت کی نیت نہیں بھی کرتا ہے تب بھی ان کی اقتداء صحیح ہوگی۔ وجہ اس کی فقہا نے یہی بتائی کہ جمعہ اور عیدین میں
جمع کثیر ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت، یعنی کثرت کی وجہ سے، جمع کثیر کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب فتنے کا اندیشہ ختم ہو گیا تو اب ایسی صورت میں نماز کا فساد بھی نہیں ہوگا، اور جب نماز کا فساد نہیں ہوگا تو اب ایسی صورت میں امام کے لیے امامت کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ یہ علماء نے فرمایا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهُوَ الصحیح، یہی صحیح ہے، کما فی الخلاصہ، جیسے کہ خلاصہ میں اس کو صحیح قرار دیا گیا۔ لیکن علامہ ابن نجیم نے بحر الرائق کے اندر یہ بات ذکر کی کہ یہاں پر بھی امام کا ان عورتوں کی امامت کی نیت کرنا شرط ہے، ضروری ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ فساد کی وجہ وہ محاذات مرأت ہے، اور جب محاذات مرأت ہے تو محاذات مرأہ، عورت کا پاس ہونا، قریب ہونا شرائط کے ساتھ، یہ فساد نماز کا سبب ہے۔ اور یہ فساد نماز، یہ محاذات مرأت تو جمعہ اور عیدین میں بھی پائی جائے گی، لہذا جمعہ اور عیدین میں بھی امام کا عورتوں کی امامت کی نیت کرنا یہ ضروری ہوگا۔ لہذا اگر امام نے امامت کی نیت نہیں کی تو ان عورتوں کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی۔ بحر الرائق کے اندر یہ ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ ہوا۔ اب ایک مسئلہ صاحب کتاب آگے اور ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا فَإِنِ اقْتَدَى بِهِ إِنسَانٌ صَحَ الْاقْتِدَاء۔ کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ کسی کی بھی امامت نہیں کرے گا، اما یا امو اس کا معنی ہوتا ہے امامت کرنا، نصرہ ینصرو سے۔ ولو حلفا، اگر قسم کھائی اللہ یا ام احدن کہ کسی کی بھی امامت نہیں کرے گا، احدن یہ نکرہ ہے اور تحت نفی ہے، اس لیے عموم کا افادہ کرے گا، کسی کی بھی امامت نہیں کرے گا، یہ قسم کھا لی۔ فاقتدى به انسان صح الاقتداء، اب دیکھیے نماز پڑھ رہا تھا، امامت نہیں کر رہا ہے کسی کی، یاد رکھیے قسم تو کھا لی ہے اس نے، نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی آیا اس کے پیچھے اقتدا کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ اقتدا بھی انسان، اگر کسی انسان نے اس کی اقتدا کر لی، صح الاقتدا، اقتدا صحیح ہو گئی۔ اور جب اقتدا صحیح ہو گئی تو اقتدا نام ہے کہ کس چیز کا؟ اقتدا نام ہے ربط صلاۃ المقتدی بصلاۃ امامی، مقتدی کا اپنی نماز کو اپنی امام کی نماز سے مربوط کر دینے کا نام اقتدا ہے، اور اقتدا صحیح ہو گئی۔ تو اقتدا کے مفہوم میں یہ بات ہے نا کہ اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ مربوط کرنا، اور جب اقتدا صحیح ہو گئی تو اس کا مطلب جماعت درست ہو گئی، اور جب جماعت ہو گئی تو جماعت بغیر امامت کے ہوتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب امامت بھی صحیح ہو گئی، کیونکہ امامت کے لیے تو نیت شرط نہیں ہے کہ یہ نیت کرتا تو امامت ہوتی، نیت نہیں کرتا تو امامت نہیں ہوتی، امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اور جب نیت امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اقتدا بس خالی کسی نے کر لی تو اقتدا صحیح ہوئی، امامت بھی درست ہوگی۔ اور قسم کھائی تھی یہ کہ لا یؤم احدا، کہ کسی کی امامت نہیں کرے گا، تو امامت تو یہاں پر ہو گئی، صورت تو امامت کی موجود ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ شخص حانس ہوگا یا حانس نہیں ہوگا، یہ مسئلہ آئے گا۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں، وہی سوال کرتے ہیں، حل یحنس، کیا یہ حانس ہوگا یا حانس نہیں ہوگا؟ قسم کھائی تھی کسی کی امامت نہیں کروں گا اور یہاں پر تو امامت ہو گئی، لیکن اس کی طرف سے نیت نہیں تھی، یاد رکھیے گا، لیکن امامت کا تحقق تو تب بھی ہو گیا نا، کیونکہ اقتدا صحیح ہے، علماء نے فرمایا، کیونکہ اقتدا کے لیے نیت شرط تھی، نہ کہ امامت کے لیے۔ تو حل یحنس، کیا یہ حانس ہوگا؟ قال فی الخانیہ، تو جواب حانس ہوگا نہیں ہوگا،
تو اس کا جواب دینے کے لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ خانیہ میں کہا ہے کیا، خانیہ ایک فقہ کی کتاب ہے، اس میں کیا کہا، یحنس قضاء لا دیانتا، یہ حانس ہوگا قضاء، دیانتن حانس نہیں ہوگا۔ قضاء کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ مسئلہ قاضی کے پاس چلا گیا تو قاضی تو حکم یہی دے گا کہ یہ شخص حانس ہو گیا اور امامت کا تحقق ہوگا، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی لا یؤم احدا، کسی کی بھی امامت نہیں کرے گا، اور یہاں پر امامت کا تحقق ہو گیا، لہذا یہ حانس ہوگا، قاضی فیصلہ یہی کرے گا کہ یہ حانس ہو گیا۔ لا دیانتن، دیانتن حانس نہیں ہوگا، دیانتن کا مطلب ہوتا ہے بینہ و بین اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک یہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور اس نے نیت کی نہیں، اس لیے عند اللہ اس نے گویا کہ امامت نہیں کی ہے ابھی تک۔ جب امامت نہیں کی تو دیانتن یعنی عند اللہ و بینہ و بین اللہ یہ حانس نہیں ہوگا، لیکن قاضی کے یہاں پر حانس ہو جائے گا۔ اب اس کا ثمرہ اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ کسی نے قسم کھائی کہ اگر میں نے کسی کی امامت کی تو میرا غلام آزاد، میں نے کسی کی امامت کی تو میرا غلام آزاد، یہ قسم کھا لی۔ اب نماز پڑھ رہا تھا، کوئی آ کر اس کی اقتدا میں کسی نے نماز پڑھ لی، اقتدا کی نیت کر لی کسی نے، اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ کوئی پیچھے ہمارے نماز پڑھ رہا ہے، تو اقتدا صحیح ہو جائے گی، وجہ کیونکہ اقتدا کے لیے نیت شرط ہے، اور اس نے نیت اقتدا کر لی، یہ اقتدا صحیح ہو گئی۔ اور امامت کے لیے نیت شرط نہیں تھی، اس لیے اس نے نیت نہیں بھی کی ہے، تب بھی صحیح ہو گئی۔ تو اب ایسی صورت میں کسی نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی اور اس نے قسم یہ کھائی تھی کہ اگر میں نے کسی کی امامت کی تو میرا غلام آزاد، اور یہاں پر کسی نے پیچھے اس کی نماز پڑھ لی، اب غلام کہہ رہا ہے کہ میں تو آزاد ہو گیا، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تو آزاد نہیں ہوا ہے، کیونکہ میں نے امامت کی کوئی نیت کی ہی نہیں تھی، میں نے امامت نہیں کی ہے۔ اب یہ اختلاف غلام اور اس کے بیچ ہو گیا، اب یہ مسئلہ قاضی کے یہاں پہنچا، تو قاضی اب ایسی صورت میں حکم یہ دے گا کہ امامت کا تحقق صورتاً ہو گیا ہے، اس لیے یہ غلام بھی آزاد ہو گیا اور یہ شخص حانس ہو گیا اپنی قسم میں۔ ہاں عند اللہ یہ شخص حانس نہیں ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے خانیہ میں جو یہ کہا کہ یحنس قضاء لا دیانتن، قضاء حانس ہو جائے گا، دیانتن حانس نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی تو فیصلہ یہی کرے گا کہ یہ حانس ہو گیا، لیکن عند اللہ نیت کا اعتبار ہے، اس لیے، اور اس نے نیت کی نہیں ہے، اس لیے عند اللہ یہ حانس نہیں ہوگا۔ اللہ سے استثناء فرما رہے ہیں، ہاں اذا اشہد قبل الشروع، ہاں اگر اس شخص نے جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ لا یؤم احدا، کسی کی امامت نہیں کرے گا، یہ قسم کھائی تھی، اور قسم کھانے کے بعد اس نے نماز شروع کی، اور نماز شروع کرنے سے پہلے اس نے گواہ بنا لیے کہ دیکھو میں کسی کی امامت نہیں کر رہا ہوں، گواہ بنا لیے اس نے، پھر کوئی آ کر اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگا اور اس نے پہلے گواہ بنا لیے، تو گواہ بنانا چونکہ یہ تاکید ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں گواہ جب موجود ہے کہ یہ امامت کسی کی نہیں کر رہا ہے، اس پر گواہ اس نے بنا لیے، تو اب ایسی صورت میں یہ قضاءً بھی حانس نہیں ہوگا، اور وہ گواہی دیں گے، اور قاضی کہے گا کہ یہ گواہوں کی گواہی ہے کہ اس نے کی امامت نہیں کی ہے، اس لیے قاضی بھی کہے گا کہ یہ حانس نہیں ہوا ہے، لہذا قاضی بھی غلام کی، جو ہم نے مثال دی تھی اس مثال میں قاضی بھی غلام کی آزادی کا قول نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں الا اذا اشہد قبل الشروع، مگر یہ کہ اس نے نماز شروع کرنے سے پہلے گواہ بنا لیے، فلا یحنس قضاء، تو یہ قضاء بھی حانس نہیں ہوگا۔ قسم تو وہی کھائی تھی لا یؤم احدا، کسی کی امامت نہیں کرے گا، پھر اسی قسم کھانے والے شخص نے نماز جمعہ میں لوگوں کی امامت کر لی، لوگوں کی امامت کر لی، تو امامت تو صحیح ہو جائے گی نا،
اس نے نیت امامت نہیں بھی کی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن امامت صحیح ہو جائے گی نا، کیوں؟ اس لیے کہ امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ تو قسم کھائی تھی لا یؤم احدن، کسی کی میں امامت نہیں کروں گا، اور پھر اسی قسم کھانے والے نے نماز جمعہ میں امامت کر لی لوگوں کی، تو اب اس کی امامت صحیح ہو گئی، اور صاحب کتاب فرماتے ہیں قضاءً یہ حانس ہوگا، قضاءً حانس ہوگا، دیانتاً حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس نے تو امامت اب کی ہے، پھر قضاءً حانس ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اصل میں جب یہ بولا جاتا ہے لا یؤم احدن، کسی کی امامت نہیں کرے گا، تو اس سے تبادل ذہنی جو ہوتا ہے وہ 5 وقتہ نمازوں کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ امام عام طور سے 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں تو خیر جمعہ اور عیدین بھی وہی پڑھاتا ہے، لیکن عام طور سے نماز 5 وقتہ نماز کے لیے یہ امام ہوتا ہے، اور جمعہ اور عیدین کے لیے سلطان اسلام اور قاضی اسلام ہوتا ہے۔ تو اور اس نے قسم کھائی تھی لا یؤم احدن، تو 5 وقتہ نمازیں ہی متبادر ہوتی ہیں، اور جب 5 وقتہ نمازیں متبادر ہوتی ہیں لہذا 5 وقتہ نمازوں میں اس نے امامت نہیں کی تھی، بلکہ جمعہ میں اگر لوگوں کی امامت کر لی تو ایسی صورت میں بھی قاضی تو چونکہ صورتاً امامت کا تحقق ہو گیا، اس لیے قاضی تو فیصلہ یہی کرے گا کہ یہ حانس ہو گیا، لیکن عند اللہ یہ حانس نہیں ہوگا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے وقضا، ایسے ہی لو اما الناس هذا الحالف، اس قسم کھانے والے نے لوگوں کی امامت کی، اما یا امامت کرنا، لو اما الناس هذا الحالف، اس قسم کھانے والے نے لوگوں کی امامت کی، فی صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز میں، صحت، تو اس کی امامت صحیح ہوگی، وحنث قضاء، اور قضاء یہ حانث ہوگا۔ اور آگے اسی سے متعلق مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ولا یحنث اصلا اذا امہم فی صلاۃ الجنازۃ وسجدۃ التلاوہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لا یؤم احدن جب قسم کھائی تھی اس نے، تو اس سے تبادر ذہنی جو ہوتا ہے وہ نماز صلوات خمسہ کی طرف ہوتا ہے، جو کہ رکوع اور سجود والی نمازیں ہیں، جن کو صلوات کاملہ کہا جاتا ہے۔ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن تبادر ذہنی ان کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ وہ نماز تو ہے لیکن نماز کاملہ نہیں، رکوع سجود والی نہیں، ناقصہ کہلائیں گی وہ۔ تو اب ایسی صورت میں جب ہم نے یہ بتا دیا کہ لا یؤم احدن سے تبادر ذہنی صلوات خمسہ کی طرف ہوتا ہے، تو وہی مراد ہوں گی، اور جب وہی مراد ہوں گی لہذا اگر کسی نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ کسی کی امامت نہیں کرے گا، اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ میں لوگوں کی امامت کر لی، سجدہ تلاوت کرنے میں لوگوں کی امامت کر لی، اجتماع کے ساتھ سجدہ تلاوت کر ڈالا، تو اب ایسی صورت میں یہ حانس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں تو یہ بالکل بھی نہ ہی قضاءً حانس ہوگا اور نہ ہی یہ دیانتاً حانس ہوگا، بالکل بھی حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عرف میں بھی تبادر ذہنی جو ہوتا ہے وہ صلوات خمسہ کی طرف ہوتا ہے امامت سے، اور امام انہی کے لیے مقرر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نماز جنازہ کے لیے امام مقرر کیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز جنازہ کی اگر امامت کر لی تو اب ایسی صورت میں یہ کسی صورت میں بھی نہ ہی قضاءً حانس ہوگا نہ ہی دیانتاً حانس ہوگا۔ فرماتے ہیں ولا یحنث اصلا، یہ بالکل حانس نہیں ہوگا، اذا امہم فی صلاۃ الجنازہ، اگر لوگوں کی اس نے امامت نماز جنازہ میں کر لی، وسجدۃ تلاوہ، اور سجدہ تلاوت میں امامت کر لی۔ ولو حلف اللہ یؤم فلانا فاما الناس ناویا اللہ یؤمہ، اب اسی سے متعلق ایک مسئلہ اور ذکر کر رہے ہیں۔ قسم یہ کھائی تھی کہ میں فلاں کوئی آدمی متعین کر لیا، جس سے کچھ بھی کوئی بات رہی ہو، اس کو متعین کر لیا کہ میں فلاں کی امامت نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لی، میں فلاں شخص کی، میں زید کی امامت نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لی۔
پھر لوگوں کی امامت کی قسم کھائیے ایک آدمی کی امامت نہ کرنے کی، میں زید کی امامت نہیں کروں گا، یہ قسم کھائی تھی۔ پھر لوگوں کی امامت کی، اور اس امامت کرنے میں یہ نیت کر لی کہ زید اگر حاضر ہوگا ایمان نماز میں تو میں اس کا امام نہیں ہوں، میں اس کی امامت نہیں کر رہا ہوں، یہ نیت کر لی۔ تو زید کی نیت نہیں کی، زید کے علاوہ لوگوں کی نیت کر لی۔ پھر زید آیا اور اس نے اقتدا کی نیت کر لی اس کے پیچھے، تو اب ایسی صورت میں یہ شخص حانس ہوگا، اگرچہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ زید آیا ہے یا نہیں آیا ہے، زید کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، تب بھی یہ شخص حانس ہو جائے گا، کیونکہ جب اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں فلاں کی امامت نہیں کروں گا اور لوگوں کی امامت کر لی، اور ساتھ میں یہ بھی نیت کر لی کہ یہ زید کی امامت نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ کی امامت کی نیت کر لی اس نے، امامت کے کرے گا دوسری اس کے علاوہ کی، تو اگر اس نے زید نے آ کر اس کی اقتدا کر لی تو اب ایسی صورت میں اس نے یہ تو کہا ہے نا کہ لوگوں کی امامت کرے گا، لوگوں کی امن الناس، لوگوں کی امامت کر لی، تو اب ایسی صورت میں اگرچہ اس نے نیت نہیں کی ہے زید کی امامت کی، لوگوں کی امامت کی نیت کی ہے، چونکہ امامت کے لیے نیت شرط ہی نہیں تھی۔ اب جب امامت کے لیے نیت شرط ہی نہیں تھی تو اس کی نیت سے، اس کی نیت کرنے اور نہ کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ جب فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اگر اس نے یہ کہا کہ لوگوں کی میں امامت کر رہا ہوں اور زید کی امامت نہیں کر رہا ہوں، پھر زید نے اقتدا کر لی، تو علماء فرماتے ہیں اس صورت میں یہ حانس ہوگا، کیونکہ اس نے زید کیا استثناء تو کیا، لیکن یہ کہا کہ میں لوگوں کی امامت کر رہا ہوں، تو اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے عموم میں تو زید بھی داخل ہو جائے گا، اس لیے یہ حانس ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لو حلفا، اگر کسی نے قسم کھائی اللہ یا ام فلانن کہ وہ فلاں کی امامت نہیں کرے گا، فلاں کی جگہ پر کسی کا بھی نام لے لو، فاما الناس، پھر لوگوں کی اس نے امامت کی، ناوین یہ نیت کرتے ہوئے کہ اللہ یا امہ، کہ وہ اس کی امامت نہیں کرے گا زید کی، وہ یا ام غیرہ، اس کے غیر کی امامت کرے گا، فاقتدى به فلان، تو فلاں آدمی جس کی امامت نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی اسی نے اس کی اقتدا کر لی، حنسا، تو یہ حانس ہوگا، وَإِن لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، اگرچہ یہ اس کو نہ جانے۔ بہرحال خلاصے گفتگو یہ ہے کہ امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، یہ سارے مسائل اسی پر متفرع تھے، امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، تو نیت کرے نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے امامت کی نیت تو نہیں کی، تو کیا امامت صحیح ہوگی؟ تو ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ ہاں امامت صحیح ہوگی۔ کیا اس امامت پر ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا جماعت بھی درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم جواب میں کہیں گے ہاں جماعت بھی درست ہو جائے گی، کیونکہ نیت شرط نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر اس نے امامت کی نیت نہیں کی ہے تو جماعت بھی درست ہو جائے گی، نماز بھی صحیح ہو جائے گی، امامت بھی صحیح ہو جائے گی، لیکن ثواب، امامت کا ثواب نہیں ملے گا، جماعت کا تو ثواب ملے گا لیکن امامت کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب کا مدار نیت پر ہے، وہی ضابطہ، لا ثواب الا بالنیہ، اسی ضابطے پر فرماتے ہیں ولیکن لا ثواب لہ، لیکن اس کے لیے ثواب نہیں ہے علی الامامہ، امامت پر، وسجود التلاوتی کالصلاۃ، ایسی فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت نماز کی طرح ہے، یعنی جیسے نماز کے لیے، نماز کے انعقاد کے لیے، نماز کے لیے نیت شرط ہے، ایسے ہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ وقضا سجدۃ الشکر، ایسی سجدہ شکر کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ اصل میں سجدہ شکر کے بارے میں دو قول ہے۔ امام
आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तो सजदे शुक्र के बारे में फरमाया, ला अराह शैअन, मैं उसे कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं जानता। हमारे फुकहा में से बाज ने यह कहा ला अराह शैअन का मतलब यह है कि इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो सजदे शुक्र को इबादत कामिला नहीं मानते, या ये कि उसको आप मसनून नहीं मानते। तो बाज लोगों ने यह कहा कि इमाम आजम के इस कौल का मतलब यह है कि सजदा शुक्र को आप मसनून नहीं मानते, बल्कि आपके नजदीक मसनून तरीका यह है कि पूरी दो रकात पढ़े शुक्रानी की, कि अल्लाह ने कोई नेमत अदा की या कोई मुसीबत टाल दी तो उस पर शुक्राने के पूरे 2 रकात पढ़े। तो सजदा शुक्र का मफहूम इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक ये है। लिहाजा सिर्फ सजदा कर देना, सिर्फ सजदा कर लेना, ये इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक मसनून नहीं है। इसके बरखिलाफ साहिबैन के नजदीक और दीगर फुकाहा के नजदीक सिर्फ सजदा कर लेना ये मसनून है। तो इमाम आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मशरूइयत यानी नफ्से जवाजे सजदे शुक्र के तो कायल है, उसकी मसनूनियत के कायल नहीं है। और दीगर अइम्मा उसके मसनून होने के कायल है, लेकिन नफ्से जवाज के तो कायल इमाम आजम भी है कि हाँ सजदा शुक्र करना जायज है, अगरचे उसकी मसनूनियत के इस तरीके पर कायल नहीं है जिस तरीके से सिर्फ सजदा कर लिया जाता है, लेकिन जवाज के तो कायल है ना। जब जवाज के कायल है तो सजदा शुक्र भी चूंकि इबादत है, इबादत तो इमाम आजम भी मानते हैं, तो सजदा शुक्र भी चूंकि इबादत है। और आपने कायदा पढ़ा है कि तमाम इबादत में नियत शर्त है बिल इजमा, लिहाजा सजदा शुक्र में भी नियत शर्त होगी। साहिब किताब फरमाते सुजूद तिलावा, सजदा तिलावत नमाज की तरह है, यानी जैसे नमाज में नियत शर्त है वैसे ही सजदा तिलावत में भी नियत शर्त है। वकजा सजदतु शुक्र, ऐसे ही सजदा शुक्र में भी नियत शर्त है। अला कौल मन यराहा मशरूआ, उन लोगों के कौल पर जो सजदा शुक्र को मशरू और जायज करार देते, मशरू और जायज करार देते। तो मशरू और जायज तो सभी करार देते हैं हमारे तमाम फुकहा। हाँ, कुछ लोग जिनका इत्तिबार नहीं, उन्होंने जरूर ये कहा कि सजदा शुक्र कुछ नहीं है, उसको जायज ही करार नहीं देते, ठीक है। लेकिन हमारे जमी फुकहा सजदा शुक्र को जायज करार देते हैं। इख्तिलाफ सुन्नियत में है कि मसनून है या नहीं है, लेकिन नफ्से जवाज में इख्तिलाफ नहीं है। तो जो भी जायज करार देते हैं, मशरू करार देते हैं, तो उनके नजदीक सजदा शुक्र के लिए, सजदा शुक्र भी एक इबादत है, उसके लिए भी नियत शर्त हो।